الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد قال امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام لیس لبخیل راحہ ولا لحسود لذہ ولا لملوک وفاء ولا لکذوب مروہ. صدق مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام. اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید اور لگاتار اس کی بارگاہ میں شکر کرنا انسان کی زندگی کا بہترین مشغلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجنا بھی ہماری اپنی ایمانی زندگی کا اہم حصہ ہے. اور ایام کرامت، عشرہ کرامت کا ایک سلسلہ ہے جو لگاتار پہلی ذی قعدۃ الحرام سے لے کے 11 ذی قعدۃ الحرام تک جاری و ساری ہے. اور اس عشرے میں جہاں دو عظیم ہستیوں کی ولادت ہوئی ہے، ایک بہن اور دوسرے بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ناظرین محترم ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کریں. امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام 8ویں امام ہیں اور 10ویں معصوم ہیں. آپ کی ولادت باسعادت سے مدینہ منورہ نور سے منور ہو گیا، اور پھر یہ سلسلہ لگاتار دنیا میں پھیلتا رہا، یہاں تک کہ آپ عرب کی سرزمین کو چھوڑ کے عجم کی طرف بنو عباسیہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے مجبوراً تشریف لے کر آئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نمائندے اور اپنی حجت کا بڑا خیال رکھتا ہے. اس نے دشمن کی اس چال کو سبب خیر قرار دے دیا. عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عظیم ولی نے، حجت خدا نے، عجم کی سرزمین پر قدم کیا رکھا کہ عجمی آپ کے استقبال کے لیے دوڑے. اور آپ جب نیشاپور شہر میں وارد ہوئے تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے استقبال کے لیے آپ کے عاشق اور آپ کے محب جمع ہو گئے تھے. اور جب ان ہزاروں کی عاشقانہ استقبالیہ کیفیت آپ نے ملاحظہ فرمائی تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کاش ایسے چاہنے والے میرے جد حسین کو ملتے، میرے جد علی مرتضیٰ علیہ آلاف التحیت و ثنا کو ملتے. یہ کیسے چاہنے والے ہیں کہ جو اس طرح مشتاقانہ میرا استقبال بھی کر رہے ہیں اور مجھ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. ناظرین کیجئے سوال پروگرام ہے. ہم امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث سے آپ کے سوالوں کا انتظار کریں گے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل کے لیے راحت ممکن نہیں ہے. کوئی آرام سے، سکون سے، قرار سے زندگی راحت کی نہیں کر سکتا اگر وہ بخل سے کام لے، کنجوسی سے کام لے. وَلَا لِحَسُودٍ لَذَّةٍ. حسد کرنے والے کو، ایک جلس انسان کو جو دوسروں سے جلتا ہے، اسے لذت بھی اللہ نے نہیں رکھی ہے. اسے کہیں لذت نہیں ملتی، نہ نعمتوں کی لذت، نہ برکتوں کی لذت، نہ رحمتوں کی لذت، نہ دن میں لذت، نہ رات میں لذت، نہ نیند اس سے مزے کی آتی ہے، نہ دن میں چین اسے ملتا ہے. لذت نام کی چیز اس کی زندگی میں نہیں ہے کہ جو حسد کرتا ہے، دوسروں کی
ترقی سے جلتا ہے، دوسروں کے عروج پر چڑھنے اور لگاتار تعالی کے زینے پر چڑھتا ہے تو اسے دیکھ کر جو جلتا ہے۔ اللہ کی پناہ حسد کرنے والوں سے، اور ہمیں محسود بھی نہیں ہونا ہے کہ ہم سے بھی کوئی حسد کرے، دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے۔ وَلَا لِحَسُودٍ لَذَّةٍ، فرماتے وَلَا لِمُلُوكٍ وَفَا، اب جو بادشاہ ہوتے ہیں، حکومت کے پجاری، تخت و تاج کے بھوکے، ان سے وفا کی امید کرنا بھی غلط ہے، ان سے کبھی وفا نہیں دیکھی جا سکتی، یہ کبھی بھی کسی بھی وقت بے وفائی کر گزریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کی خاطر یہ سیاسی لوگ کس طرح پارٹیاں بدلتے ہیں، کس طرح اصول بدلتے ہیں، کس طرح دوستیاں بدل دیتے ہیں، کس طرح دشمنیاں بدل دیتے ہیں، ان کا جو مزاج ہے وہ وفا سے خالی ہے۔ جو سیاسی لوگ ہیں اور جو بادشاہ اور جو حکومت اور اقتدار کے بھوکے ہیں، ان کے لیے وفا نام کی چیز نہیں ہے۔ امام نے آگے فرمایا کہ وَلَا لِكَذُوبٍ مُرَوَّا، اب اگر کوئی جھوٹا ہے، کذوب زیادہ جھوٹ بولنے والا، کذاب اور کذوب یہ صفت مشبہہ کے صیغے ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو کذوب کہا جاتا ہے۔ یہ جو جھوٹے ہیں، جو لگاتار جھوٹ بولتے ہیں، ان سے مروت کی امید نہ رکھو، یہ مروت والے نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی مردانگی نہیں ہوتی ہے، یہ کسی بھی وقت نامردی کر گزرتے ہیں اور نہایت بے حیائی سے اپنے فائدے کے لیے وہ آپ کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جھوٹوں سے مروت کی امید نہ لگائی جائے، بادشاہوں سے وفا کی امید نہ رکھی جائے، حسد کرنے والوں کو لذت نہیں ملنے والی ہے، اس کا خیال رکھا جائے، اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بخیل کو راحت بھی نہیں دی ہے۔ نہ ہمیں بخیل بننا ہے، نہ حاسد بننا ہے، نہ ہم بادشاہوں کی طرح بے وفا بننا ہے، نہ ہمیں جھوٹا بننا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان خطرناک بری بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ہم اپنے کالرز کو چاہیں گے کہ وہ تشریف لائیں۔ میں چاہوں گا کہ کالز کا سلسلہ شروع ہو جائے اور اسکرین پر نمبر جو ہے وہ ڈسپلے ہو جائے تاکہ آپ اپنے سوالات کو لے کر کے آئیں اور کیجئے سوال اس پروگرام میں، اپنی تشریف آوری سے زینت بخشیں اس پروگرام کو۔ جی اگر کوئی کالر ہیں تو ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ چلیے جب تک کہ کالر نہیں آتے ایک اور نورانی حدیث کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام 8ویں امام اور 10ویں معصوم فرماتے ہیں کہ اصحاب السلطان بالحذر والصدیق بالتواضع والعدو بالتحرز والعامۃ بالبشر، فرماتے ہیں کہ آپ مختلف لوگوں سے کیسے برتاؤ کریں، آپ کا سلوک اور آپ کا ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہو۔ فرماتے ہیں اگر حاکم ہے، بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کے چیلوں سے، چمچوں سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے، حذر میں رہنا ہی بہتر ہے، احتیاط کرنا ہی بہتر ہے، ڈسٹنس رکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ کوڑیوں کے دام آپ کو بیچ دیں گے، اپنے مفاد کی خاطر آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ احتیاط ہی عقل مندی ہے۔ وَالصَّدِيقُ بِالتَّوَاضُعِ، اور اگر دوست ہے تو اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ دوست اگر کوئی ہے تو اس کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنا، غرور سے کام لینا، تکبر سے کام لینا، فخر و مباحات کرنا، اپنی تعریف آپ کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوست اگر ہے تو اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ اور تمہارا سلوک تواضع کے ساتھ ہونا چاہیے، انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمبل بنے اپنے کسی اچھے فرینڈ کے ساتھ، کہ جب دوست
آپ کی انکساری کو دیکھے گا تو اس کے دل میں محبت بھی بڑھ جاتی ہے اور مزید دوستی میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی دوستی میں کوئی خلل ایجاد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اپنے ہی دوست کے سامنے اپنی تعریف شروع کر دیں اور اکڑ شروع کر دیں تو پھر نتیجے میں وہ دوستی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ممکن ہے کہ دوست کو آپ کھو بیٹھیں۔ تو امام نے فرمایا کہ دوستوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اور دشمن کے ساتھ کیسے آپ برتاؤ کریں؟ تحرز۔ امام فرماتے ہیں اس سے پناہ لینے کی کوشش کرو، دشمن کی دشمنی سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ کی پناہ حاصل کرو کہ یہ دشمن ہے، بہرحال اس کو نہ چھیڑنا چاہیے، نہ اس کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہیے، نہ اس کے ساتھ الجھنا چاہیے، بلکہ تحرز سے کام لیں، یعنی آپ دشمن کی دشمنی سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے جائیں۔ اور عام لوگ جو ہیں ان کے لیے جو امام نے فرمایا وہ یہ کہ اگر عام لوگوں سے برتاؤ کرنا چاہتے ہو تو کس طرح کرو؟ خندہ پیشانی کے ساتھ، چہرے پر مسکراہٹ ہو، جس کسی سے بھی ملو ایسے محسوس ہو کہ آپ کسی کو لوٹنے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ چہرے پر دوسروں کی مسکراہٹ اس وقت پیدا کر سکتے ہیں جب آپ کا چہرہ خود مسکراہٹوں کا مظہر بن جائے۔ پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، میں جزل سے بخاری بول رہا ہوں۔ کہاں سے؟ جزل سے جناب۔ جناب فرمائیے بخاری صاحب۔ ایک جناب ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو حفظہ کے بیٹے کے لیے اکثر میں نے دیکھا ہے ٹی وی پہ جو بھی آتے ہیں ہمارے عالم امیر ساتھ لگاتے ہیں، جب میں نے سنا ہے کہ امیر سوائے جناب امام مہدی علیہ السلام کے اور ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا لگاتے ہیں لفظ؟ امیر حفظہ کے بیٹے کے نام کے ساتھ امیر لگاتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں جناب، بہت شکریہ جناب۔ ذرا یہ آپ نے ٹیکنیشین کو بول دیجئے، کچھ جو ہے آواز آج کل صحیح نہیں آ رہی۔ آواز آپ تک صحیح نہیں پہنچ رہی ہماری؟ کنٹرول روم والوں نے سن لیا ہے، انشاءاللہ اس مسئلے پر غور کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ ویسے اس سے پہلے بھی یہ کمپلین آئی ہے کہ ہم جب بول رہے ہوتے ہیں تو آپ فون پر ہماری آواز شاید صحیح معنوں میں دریافت نہیں فرماتے ہیں۔ امید ہے کہ کنٹرول روم والوں نے اس کو نوٹس میں لیا ہوگا اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کال نہیں ہے تو حدیث کا جو آخری حصہ تھا کہ جب عام لوگوں سے آپ سلوک اور برتاؤ کریں تو چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، کیونکہ آپ جب کسی سے مل رہے ہوتے ہیں تو آپ سے کم فائدہ جو پہنچا سکتے ہیں دوسروں کو وہ یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ اس سے خود مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس سے خود انسان کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ اور جب کوئی بہت روکھے چہرے سے کسی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ جو آنے والا ہے اگر وہ بھی پہلے سے خوشحال رہا ہوگا تو اس روکھے چہرے کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ بشر کو بھی بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرنے والا ہے۔ بشر سے بشر ہے۔ انسان جب کسی ایک جنگل میں تنہا ہو جائے اور کوئی انسان اس کے اطراف نظر نہ آئے تو کافی عرصے کے بعد، تھوڑے سے وقفے کے بعد بھی اگر کوئی اور اس جیسا بشر نمودار ہوتا ہے، نظر آتا ہے تو اس کے چہرے پر واقعاً رونق پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا چہرہ مسکراہٹ سے بھر جاتا ہے۔ حالانکہ یہ خوشی جو چہرے پہ آ رہی ہے، جو آ رہا ہے آگے، اس نے کچھ دیا بھی نہیں ہے، وہ جانتا بھی نہیں ہوگا شاید، لیکن چونکہ ایک ہم جنس نے دیکھا ہے اس لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ سے پیدا ہو گئی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سلوک عام اپنے زندگی کے امور میں اسی طرح ہونا چاہیے کہ چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اپنے
کسی بھی عزیز سے ملاقات کریں، جب بھی کسی سے ملیں تو چہرے پر یقیناً مسکراہٹ ہو، تاکہ ہم سے کم فائدہ دوسروں کو یہ پہنچے کہ ان کے دل بھی شاد ہو سکیں۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سرکار۔ بسم اللہ سید علی جان شاہ صاحب، بسم اللہ جناب۔ اچھا سرکار، بہت ہی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں مسکراہٹ کے بارے میں۔ جی، تو مسکراہٹ کو بھی سرکار نے کہا ہے کہ یہ بھی انسان کا ایک صدقہ ہے۔ جی جی، بالکل بالکل۔ تو اس صدقے کی اہمیت کو کیا ہم سمجھتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی، اور دوسرا میرا سوال، آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو سرکار؟ بالکل آ رہی ہے، آپ کی آواز ہمیں صاف آ رہی ہے۔ اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے سرکار کہ جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے، میں اپنے علم کی بات کروں کہ 2 مقام قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کیا تم جانور ہو یا جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو، ان سے بھی نیچے گر گئے ہو۔ تو کیا کوئی بھی دنیا کا علم سوائے اللہ اور رسول کے علم کے اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ گرنے کی حد کیا ہے؟ اور دوسرا مقام جو آتا ہے کہ کعبہ قوسین میں 2 کمان یا 1 کمان یا اس سے کم، اب کتنا کم اور کتنا نزدیک اس کا اندازہ بھی کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ اور اس کی ذات کے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول تو چاہتے تھے کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں مگر اللہ نے نہیں چاہا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربت کا اندازہ بھی نہ ہو؟ تو یہ کہہ دینا کہ اللہ رسول تو چاہتے تھے لیکن اللہ نے نہیں چاہا، یہ اللہ اور رسول میں جدائی ڈالنا یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ شکریہ۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عمدہ سوالات لے کر ہمیشہ آتے ہیں، اور اس دفعہ بھی آپ نے بڑے عمدہ سوال کیے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، ہر کسی کو سوچنا چاہیے واقعاً بھی کہ امت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اور کسی کو بچانے کے لیے بھائی 1400 سال کے بعد ہم کیوں کسی کے لیے جھوٹ بولنا اور توہین کرنا ہی جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم اگلے کال کو شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا میں مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیول سے، ایک سوال کرنا چاہوں گی آپ جی بسم اللہ۔ میں پوچھنا چاہوں گی آج کل جو چیریٹی ایونٹس یا فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، اور ہمیں فون پہ جو ٹیکسٹ میسیجز ریسیو ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فنڈ ریزنگ کے لیے اسٹال لگائے جا رہے ہیں جہاں پہ فوڈ بھی ہوگا اور کپڑے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور تمام فرینڈس ایک دوسرے کو دعوت دیتی ہیں، اور اس میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی اس قسم کا انویٹیشن جب آپ کو ملتا ہے تو آپ کے لیے کیا تحقیق کرنا لازم ہے کہ آپ یہ ایونٹ کون سی چیریٹی ہے یا کس بارے میں چیریٹی کرتی ہو رہی ہے؟ کیونکہ میرے نالج میں یہ بھی بات آئی تھی پچھلے دنوں کہ کچھ لوگ اس نام پہ بھی کلیکشن کر رہے تھے چیریٹی کے نام پہ کہ یہ جو سیریا میں جو حالات ہو رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا تھا لوگوں کو کہ وہاں یہ چیریٹی اکٹھی کر کے وہاں جو بے گناہ لوگ عوام جو ہے زخمی ہے یا بے گناہ قتل ہو رہی ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم یہ فنڈنگ جو ہے اکٹھی کر رہے ہیں۔ بس میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ کو اس طرح کا انویٹیشن آئے تو آپ کو تحقیق کرنا لازمی ہے یا آپ مطلب جا سکتے ہیں اس دن اس جگہ پہ؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہماری بہن مدثرہ تھیں سولو ہل سے۔ اگر اور کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون بہن ہے ہماری، کہاں سے ہیں؟ جی مولانا صاحب، آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی، بہت اچھا ہے۔ ہم لوگ کو ہر دفعہ جب بھی ہم لوگ کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے ہدایت ٹی وی کی وجہ سے ہمیں بہت سہولت ہے، اور میرا ایک سوال بھی ہے۔ بسم اللہ۔ جی وہ یہ کہ ہم لوگ جب یہاں لندن میں ٹوائلٹ وغیرہ پہ جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں لانگ آورس کے لیے تو نماز ہی قضا ہو جاتی ہے، کیونکہ واش روم وغیرہ پہ یہاں پہ ہینڈ شاور وغیرہ نہیں ہوتا طہارت کے لیے، پھر ہم کل لیٹ آتے ہیں تو یا وہ دن والی نماز قضا ہو جاتی ہے یا کبھی رات والی بھی قضا ہو جاتی ہے، تو اس طرح بہت پرابلم ہوتی ہے۔ میں بھی نئی پاکستان سے آئی ہوں تو میرے لیے تو بہت ہی زیادہ پرابلم ہے۔
تو آپ اس کے لیے کچھ بتائیے گا کہ ٹائم پہ کیسے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں ٹائم کر کے پڑھ لیں پھر گھر آ کے ریپیٹ کر لیں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا بچے کے ساتھ, ایک ہی ٹائم کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہماری ایک بہن تھی, نام نہیں بتایا, کوئی بات نہیں, لندن سے تھیں اور سوال بھی واضح ہو گیا. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی, کہاں سے؟ ہاں, میرا نام محسن اسماعیل ہے. محسن اسماعیل سے بول رہا ہوں جناب, لندن سے. فرمائیے. ہاں, آواز آپ کی بہت کم ہے لیکن کوئی بات نہیں, آپ فرمائیے, آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ میں قرآن میں پڑھتا ہوں یو alone we worship, ایاک نعبد, جی جی, and you alone we turn for help. تو سوال یہ ہے کہ اس میں وسیلے کی کہاں اللہ کہتا ہے کہ وسیلہ مانگو ہیلپ کے لیے؟ یہ میرا سوال ہے. بالکل, آپ نے سوال کیا, ہم نے نوٹ کر لیا, آپ کی خدمت میں جواب ضرور دیا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ برقرار رہیے گا تو جواب بھی آپ کو ملے گا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے میرے بھائی, کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ جی محمد علی بات کر رہا ہوں, ٹورنٹو سے. محمد علی صاحب ٹورنٹو سے, فرمائیے. جی اون علی. اون علی, جی بالکل. جی فرمائیے اون علی صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا جی, پہلے تو میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام جو ہے وہ کیا ہے. پوری فیملی ہم لوگ جو ہے وہ مل کے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جو میری ساس ہے ان کو آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. اور جب بھی آپ کو پروگرام دیکھتے ہیں ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتی ہے, تو انہوں نے بولا کہ یہ میسج آپ کا پہنچا دوں میں آپ تک. بہت شکریہ اون علی صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے سارے گھر والوں کو, سارے اہل خانہ کو اللہ ہر بلا سے, آفت سے, مصیبت سے محفوظ رکھے. آپ نے تعریف کی, اگر کوئی سوال ہوتا تو بھی ہم منتظر تھے کہ آپ کے سوال کا ہم جواب دیں. اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ نے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا, تعریف کی, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. نواز بول رہا ہوں سپین سے, محمد نواز سپین سے بول رہا ہوں. قبلہ گزارش یہ ہے کہ محمد نواز صاحب ہے جو کہ مشترکہ گاؤں میں جیسے شاملات ہوتی ہے گورنمنٹ کی زمین, اس پر 1970 سے ایک بندے کا قبضہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی وہ ذاتی مفاد بھی نہیں لے رہا, ذکر اہل بیت کر رہا ہے. تو آپ چاہتے پورے گاؤں میں اس کو رہنے کی اجازت دے دی, کوئی مخالفت بھی نہیں کر رہا ہے. ایک بندے نے مخالفت کی تھی 15-20 سال پہلے, وہ بھی ختم ہوگی. تو قبلہ آپ سے گزارش یہ کرنی ہے, پوچھنا یہ ہے کہ وہاں وہ بندہ مسجد بنا سکتا ہے اہل بیت کے ذکر کے لیے, اور وہ اس گاؤں میں پہلی مسجد ہوگی مکتبہ اہل بیت کے جس کا تعلق. تو قبلہ پلیز, میں آغا سستانی صاحب کا مقلد ہوں, اس حوالے سے پلیز آپ مجھے رہنمائی فرمائیں. ٹھیک, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہدایت ٹی وی کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرے. والسلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسپین سے ہمارے بھائی محمد نواز صاحب تھے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعجاز حسین کربلائی صاحب کو سلامت رکھے, مولانا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو حق کی باتیں محمد والے محمد کیسٹ کے میں دنیا کو بتا رہے ہیں. شکریہ صاحب, میرا ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں. جی جی بسم اللہ. کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت. اور قرآن پاک میں جو ہمارے لیے ہدایت ہے, اس میں یہ آیت ملتی ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا قرآن مہجورا. اور پیغمبر اس دن فرمائیں گے کہ میرے اس قرآن کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا. تو اس پر روشنی ڈالے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے بعد از پیغمبر خدا قرآن کو نظر انداز کر دیا, جبکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ تمہاری ہدایت کریں گے میری اہل بیت اور قرآن, قیامت تک ان کا ساتھ جدا نہیں ہوگا. تو یہ جو مہجورہ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے,
اس پر ہمیں روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ، بہت عمدہ سوال ہے. اگلے کال کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالز کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور ہم جب جواب دینے کی طرف آئیں تو امید ہے کہ آپ حضرات جواب کو بھی غور سے سماعت فرماتے ہوں گے. ایک سوال انٹرنیٹ سے بھی آیا، اس کو بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. اگر کوئی کالر ہیں تو مزید 2-4 کال ہم لیں گے اور پہلے حصے میں جواب کی طرف چلیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بھائی میرے، کہاں سے؟ جی میں عون علی بات کر رہا ہوں. میں نے فون کیا تھا، لائن کٹ گئی تھی پہلے، میرا سوال رہ گیا تھا. جی آپ سوال بھی کرنا چاہ رہے تھے، بسم اللہ. جی بالکل. اچھا جی، میرا سوال یہ تھا کہ اصل میں یہاں پر جو ہے وہ کچھ پروڈکٹس انڈیا کی آتی ہیں کھانے کی، جیسے گاٹیا واٹیا ہو گیا، چیوڑا ہو گیا، ایسا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. اور دوسرا مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کچھ جو نوڈلز یا پھر کچھ جو پروڈکٹس ہیں وہ چائنا سے یا ایشین کنٹریز سے آتی ہیں، جن کے اوپر کہیں پہ حلال لکھا ہوا ہوتا ہے اور کہیں پہ حلال نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ ویجیٹیرین ہوتی ہے. تو کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ وہ ویجیٹیرین ہوتی ہیں، پکی بات ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو بھی نوٹ کر لیا، ضرور بتائیں گے آپ کی خدمت میں. اون علی صاحب تھے ٹورنٹو سے. آخری 1-2 کال ہم لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جواب کی طرف چلیں گے. اگر کوئی کالر ہے تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام محمد صاحب، آپ کو بھی سلام ہوں. محسن بول رہا ہوں ملٹن کین سے. محسن ملٹن کین سے، فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ بہت چھوٹا سا سوال ہے آپ کے لیے. جو دعوت ذل شرح ہوئی تھی اور حضور کو اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ اسلام کی دعوت دو، حضرت علی اور حضرت ابو طالب کو چھوڑ کر کوئی اور اس دعوت میں مسلمان ہوا تھا یا نہیں؟ اس کے اوپر تھوڑا فرمائیں پلیز. بہت عمدہ سوال ہے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں سکندر بول رہا ہوں جرمنی سے. قبلہ آپ سے سوال یہ ہے جی کہ اپنی اور مرحومین کی قضا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اور اس کی پابندیاں کیا ہے؟ مرحومین کی قضا نماز اور اپنی. اچھا، اپنی اور مرحومین کی. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. شکریہ، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، اگلے آخری کال کو شامل کرتے ہیں اس پہلے حصے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی، کہاں سے؟ وعلیکم السلام. کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی علی نقوی لندن سے ہوں. علی نقوی لندن سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ میں نے یہ پوچھنا تھا، وہ میں تقریر کرتا ہوں آیت اللہ شستانی کا. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ہوسٹ کو پہلے کھانا چاہیے اور گیسٹ کو بعد میں کھانا چاہیے. یہ بس ایٹیکٹس ہیں جب انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو. یہ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھا اس کے بارے میں اور میں نے کبھی سنا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا بس تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا. ٹھیک ہے، ضرور. You will be inshallah with us inshallah and I will be replying to you very soon. Thank you so much for your call. ناظرین، ہم نے تقریباً جو اب تک سوالات لیے ہیں ان سوالوں کے جواب کی طرف ہمیں جانا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الحال ہم کال نہیں لے سکیں گے. سید بخاری صاحب تھے لندن سے، جنہوں نے پہلا سوال کیا تھا کہ یہ جو ہندا کے بیٹے کو امیر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یہ کس حد تک صحیح ہے، جبکہ یہ امیر کا لفظ مخصوص ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اور دیگر معصوم ہستیوں کے ساتھ. اگر کوئی کہے امیر المؤمنین تو یہ ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف
مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے صرف علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین سے خطاب فرمایا ہے۔ ہم چونکہ سنت کے ایسے پابند ہیں کہ اگر نبی مکرم سے کوئی بات نہیں ہے تو اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ بعد میں جو لوگوں نے مختلف لوگوں کو امیر کہنا شروع کر دیا، یہ ان کی اپنی ایجاد ہے جو کہ بدعت ہے۔ ہم کسی بھی شخص کو امیر المومنین نہیں کہتے سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، کیونکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ لقب استعمال فرمایا اور یہ مخصوص ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ۔ دوسرا جو سوال تھا ہمارے بہت محترم بزرگ شاہ صاحب سید علی جان شاہ صاحب نے سوال کیے واٹ فورڈ سے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، تو اس پر اس کی اہمیت کو تھوڑا سا مزید بتائیں۔ تو اہمیت کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ ایک چہرے پر مسکراہٹ سے نہ جانے ہم کس طرح اپنے مد مقابل آنے والے اپنے ہی انسانی صنف کے اس فرد کو خوشحال کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی، اب دیکھیے ماں باپ کو آپ کچھ بھی نہ دے سکتے ہوں، اگر ماں باپ کے پاس جا کر ان کو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرے اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ذریعے سے، تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے بہت بڑی دولت انہیں دے دی ہے۔ یہ چہرے پر مسکراہٹ بڑی اہمیت رکھتی ہے اور بتایا کہ سلوک ہمارا دوسروں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ جو قرآن مجید میں بتایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بعض جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں یا منافق لوگ ہوتے ہیں یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی پستر ہیں۔ تو اب وہ جانوروں سے بھی زیادہ گرنے والی بات کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جانور جب انسان کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو جانور کہتا ہے کہ میرے پاس تو عقل نہیں تھی اس لیے میں جانور تھا، تمہارے پاس عقل تھی، تم چاہتے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتے تھے، تم نے وہ حرکت کی جو ہم سے بھی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اس حد تک تم گر گئے ہو۔ تو یہ جانور جب خود انسان کا استاد بن جاتا ہے تو اس کی جو گراوٹ ہے وہ اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ مزید جو یہ جو معنوی گراوٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ معصوم ہستیاں ہیں کہ جو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں کہ انسان کس طرح گر جاتا ہے، حالانکہ در اہل بیت سے وابستہ علماء اور عرفاء بھی ایسے گزرے ہیں کہ جو انسان کی اس کی اصلی صفت کے ساتھ انسان کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، کہ کسی کو دیکھتے تھے تو انہیں سوائے بندر کے اس کے چہرے پہ کچھ اور نظر نہیں آتا تھا، کوئی سور کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی لومڑی کی شکل میں، کوئی سانپ کی شکل میں، کوئی بچھو کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور یہ عرفاء کو اللہ وہ جو چشم بصیرت ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، یہ جو برزخی آنکھ ہے وہ عطا فرما دیتا ہے ان کے اپنے علم و تقوی کی وجہ سے، اور ان کے پاس ظرف بھی اتنا ہوتا ہے کہ ہر کسی کو وہ بتاتے بھی نہیں ہیں بلکہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، اس کو تحمل اور بردباری سے اپنے اندر مخصوص کر لیتے ہیں اور جذب کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو جانوروں سے بھی پستر ہونے والی بات ہے انسانوں کے لیے ہے، اور اس کا صحیح اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو عرفاء ہیں، علم میں عرفان سے بہرمند ہیں۔ قاب قوسین کا فاصلہ اور اس سے بھی کم والا فاصلہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ خود بھی معنوی فواصل ہیں، ان فاصلوں کو بھی ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جب ہم عرش کو نہیں سمجھ سکتے، جب ہم نور کو نہیں پہچانتے، جب ہم فرشتے کو دیکھ نہیں پاتے، تو باقی یہ سارے فاصلے تو بہت بہت زیادہ ہمارے اور آپ کے اذہان سے بالاتر چیزیں ہیں۔ صرف مان لینا ہماری بھلائی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور جو آپ نے آخر میں سوال کیا کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ کی دونوں کی توہین کرتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین رسول اللہ بنانا چاہتے تھے لیکن اللہ نے نہیں چاہا،
اللہ نے چاہتا تھا کہ وہ خلیفہ بن جائیں۔ اس میں یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ بھی بنو امیہ نے ایجاد کی ہے۔ جتنے ظلم بنو امیہ نے کیے ہیں وہ اسی حربے کا استعمال کر کے کہ بھئی جو کچھ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بھئی اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یزید خلیفہ نہ ہوتا، اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو مروان کو حکومت نہ ملتی، اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو اس وقت جو بھی بادشاہ ہیں، کوئی خادم حرمین شریفین بنا بیٹھا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بنا بیٹھا ہے، وہ اس کی مرضی سے ہے۔ تو یہ جو تصور ہے، یہ جو خیال ہے، یہ گمراہ کن خیال، یہ بھی بنو امیہ کی ایجاد میں سے ایک ایجاد ہے۔ یہ توہین ہے اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت سے الگ ہو، یا رسول اللہ کی مشیت اللہ کی مشیت سے الگ ہو؟ یہ جو تصور کرتے ہیں، اس میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حقیقت میں وہ گناہ کرتے ہیں کہ جس کا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ سزا کیا ہو سکتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مشیت کو جدا جدا سمجھتا ہے، نہ وہ رسول کو پہچانتا ہے نہ اللہ کو پہچانتا ہے، بلکہ انڈائریکٹ وہ دشمن خدا بھی ہے اور دشمن رسول بھی ہے۔ کیا ایسی بات کر ڈالی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ حضور اپنی پسند سے کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ خواہش حضور کی الگ کیسے بتائی جاتی ہے جو اللہ کی خواہش سے الگ ہو؟ اگر رسول نے کچھ چاہا ہے تو وہ یقیناً اللہ نے چاہا ہے، اور اللہ نے جو چاہا ہے یقیناً اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اختیار انسان کو دیا ہے تو اختیار کا انسان ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ حکومت اور خلافت کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مشیت تو یہی ہے کہ علی علیہ السلام کو ملے، لیکن دنیا اپنے اختیار کے ناجائز تصرف سے اگر کہیں اور جاتی ہے تو اس میں نہ علی کا کچھ بگڑتا ہے نہ رسول اور خدا رسول کا کچھ بگڑتا ہے۔ مدثرہ ہماری بہن ہے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ فنڈ ریزنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو کیا تحقیق کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے آج کل ماحول بہت ہی زیادہ پرآشوب ہے، ہر کوئی مانگنے پر اتر آیا ہے اور ہر کوئی اسکیمیں مختلف بنا کر کے وہ میدان میں آ جاتا ہے اور فنڈ ریزنگ کرتا ہے۔ اچھے کام کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، ہم کسی کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتے، لیکن تحقیق ضرور آپ کر لیا کریں۔ اس دور میں خاص کر جہاں موالیہ نے حیدر کرار کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں مکتب اہل بیت کے فالوورز کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، ایسے میں آپ کو کس کی مدد کرنی اور کس کی نہیں کرنی ہے خود تحقیق سے فیصلہ کرنا ہے اور اس کی طرف جانا ہے۔ ہماری بہن مومنہ لندن سے پوچھا ہے کہ جب نکلتے ہیں گھر سے تو دن میں لانگ ڈرائیو میں جاتے ہوئے چونکہ ٹوائلٹس کا یہاں سسٹم ایسا ہے کہ طہارت نہیں رہ پاتی اور نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے چاہے کوئی بھی سسٹم ہو، چاہے آپ اس ملک میں کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، سروس سٹیشنز پہ بھی آپ چلے جائیں، آپ کے لیے طہارت کا انتظام ممکن ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایک بوتل ہو اور اس بوتل کے ذریعے سے اپنی طہارت آپ خود کریں تو الحمدللہ اس ملک میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ قضا ہونے پر آپ کو مجبور کرتی ہو، نہیں، آپ اپنی نماز پوری پڑھ سکتی ہیں اور ادا کر سکتی ہیں، قضا سے بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جان بوجھ کے نماز قضا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کہیں ایسے سفر پہ آپ جا رہے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ یہاں نماز ہماری ضرور قضا ہو جائے گی تو سفر پہ جانا آپ کے لیے اشکال رکھتا ہے۔ آپ کو جائز نہیں ہے کہ ایسی جگہ پہ آپ جائیں جہاں پر آپ کی نماز قضا ہونے کا یقین ہو جائے، لیکن اگر اندیشہ ہے تو اس اندیشے کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ساتھ بوتل رکھیے، جس جگہ پہ بھی جائیے گا آپ کی طہارت بھی برقرار رہے گی اور آپ نماز ادا کر سکیں گے۔ محسن اسماعیل صاحب لندن سے بڑا ہی پرانا اور بہت ہی سمجھیے کہ برسوں سے صدیوں سے چلا آ رہا سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہاں پر وسیلے کی بات کہاں سے آ گئی؟ قرآن مجید میرے بھائی
محسن اسماعیل صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ان کے توسط سے تمام دنیا میں جتنے بھی وہابی سوچ والے، سلفی سوچ والے ہیں، ان سب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر کے باقی آیتوں کو جھٹلانا بالکل اسی طرح کفر ہے کہ جو پورے قرآن کو جھٹلانے سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی پورے قرآن کو جھٹلاتا ہے تو وہ بھی کفر کرتا ہے کہ قرآن کو اس نے نہیں مانا۔ اسی طرح وہ آدمی بھی کفر کرتا ہے کہ جو بعض آیتوں کو لیتا ہے اور بعض آیتوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن مجید کی اس آیت سے آپ کوئی بات سمجھ رہے ہیں تو آپ دیگر ان آیتوں کو جھٹلا نہیں سکتے کہ جس میں وسیلے کی بات کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کی طرف رغبت کرو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ کہہ دیتے ہیں یہاں وسیلے کی جب بات آتی ہے تو صاف صاف لفظ وسیلہ آ گیا ہے، تو پھر اس وسیلے کو اس کا معنی بدل دیں۔ وسیلے کا مطلب یہاں پر خود جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے۔ بھئی جب نماز وسیلہ بن سکتا ہے، روزہ وسیلہ بن سکتا ہے، تو یہ تو خدا نہیں ہوئے، تو خدا سے ہٹ کر کوئی ہے چیز جو وسیلہ بن رہی ہے۔ تو جب چیزیں وسیلہ بن سکتی ہیں تو پھر معصوم نبی کیسے وسیلہ نہیں بن سکتا، یا ولی خدا کیسے وسیلہ نہیں بن سکتا؟ ذرا سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسیلے کی بات کی ہے، اور وسیلے کے ذریعے سے ہی اللہ تک پہنچنے کی آپ کو تاکید بھی فرمائی ہے۔ ویسے بھی آپ ڈائریکٹ اللہ کی جانب سے نہیں آئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے محسن اسماعیل صاحب، درمیان میں آپ والدین کو کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے دو چیزوں کا فیصلہ کر لیا، ایک لا تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی۔ کیوں والدین کے ساتھ نیکی کریں؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں کافی نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ والدین کی تم فرما برداری بھی کرو، ان کی ساتھ نیکی بھی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وسیلہ ہیں ہمارے پیدا ہونے کا۔ تو وسیلے کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کیا ڈائریکٹ آسمان سے ٹپکے ہیں؟ نہیں۔ تو جب آنے میں وسیلہ درکار تھا اور وسیلے کے بغیر ہم نہیں آئے تھے، اور وسیلے کو ہم اس قدر اہمیت دیں کہ اگر والدین ناراض ہو جائے تو خدا بھی ناراض ہو جائے، والدین خوش ہو تو خدا بھی خوش ہو جائے۔ تو وسیلہ جب ہمارے پیدا ہونے کا وسیلہ والدین ہے تو ان کے لیے اس قدر تاکید ہے، تو آتے ہوئے ہمیں وسیلے کی ضرورت تھی تو ہمیں جاتے ہوئے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو تھوڑی سی عقل آ گئی تو کیا ہم بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ اللہ تک جا سکتے ہیں؟ کوئی چیز اللہ سے ہم ڈائریکٹ پا سکتے ہیں؟ نہیں۔ بھئی آپ کو کبھی بھی ڈائریکٹ اللہ سے مدد پہنچتی ہو تو مجھے بتاؤ، ایک نمونہ بتاؤ کہ ڈائریکٹ اللہ نے آپ کی کوئی مدد کی ہو۔ وہ جتنی مدد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بندوں کے ذریعے سے کرتا ہے یا چیزوں کے ذریعے سے کرتا ہے، ٹوٹل مخلوق خدا سے آپ کی مدد ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ نے ہماری مدد کی۔ تو مخلوق جو آپ کی مدد کرنے میں وسیلہ بنی ہے، اس کی توہین کرنا بالکل خدا کی توہین کے برابر ہے۔ خالق کی بغاوت اسی میں ہے کہ انسان اپنے اس وسیلے کا ناشکرہ بن جائے اور اس کی توہین کرے۔ یہ بات ان تمام سو کالڈ وہابیوں کی سوچ اور سلفیوں کی سوچ کی اصلاح کے لیے کافی ہے کہ درک کریں کہ نہ وسیلے کے بغیر ہم آئے ہیں، نہ وسیلے کے بغیر ہم جائیں گے۔ اللہ جو ہے وہ سب کو مارتا ہے۔ درمیان میں اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل ہے، ملک الموت ہے جو تمہیں مارتا ہے۔ تو ملک الموت جو ہے وہ وسیلہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر کوئی کہہ دے کہ وسیلہ ملک الموت، ملک الموت جو ہے وہ موت کا فرشتہ، وہ ملک الموت ہیں، اسرائیل ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، ہم وسیلے کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو صرف خدا کو ماننے والے ہیں۔ تو آپ کے نہ آنے میں
وسیلے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ آپ کے جانے میں وسیلے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. آپ کی اپنی زندگی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسیلوں سے بھرا ہے. ایسا بھرا ہے کہ کوئی چیز آپ کو ڈائریکٹ نہ مل سکتی ہے، نہ آپ اس کی توقع کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہوگا میرے بھائی کے لیے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ قرآن مجید ہے وہ بھی، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے. آپ ایک آیت کو مان کے دوسری آیت کو نہیں جھٹلا سکتے، دونوں کو آپ کو ماننا پڑے گا. اب اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا پھر کیا مطلب ہوتا ہے جب وسیلہ درمیان میں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل سورس، پاور کا جو اصل سورس ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اصل جو مدد کہیں سے آتی ہے تو وہ اللہ ہی کی جانب سے آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن درمیان میں جو وسیلہ ہے اس کے ذریعے سے پہنچتی ہے. یا آپ کے بھائی آپ کی مدد کریں گے، آپ کا دوست مدد کرے گا، آپ کے گھر والے مدد کریں گے، آپ کے ماں باپ مدد کریں گے، یا کوئی ولی خدا ہوگا جو درمیان میں وسیلہ بنے گا، یا نبی خدا کوئی ہوگا جو وسیلہ بنے گا. لہٰذا آپ وسیلے کا انکار نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے کہ ہر مدد اللہ ہی کی جانب سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو بھی. اون علی صاحب ٹورنٹو سے، جہاں انہوں نے تعریف کی، وہاں انہوں نے ایک سوال بھی کیا کہ یہ جو انڈین پروڈکٹس آتے ہیں انہیں کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں کھایا جا سکتا. نان ویج کے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جب تک آپ اس کے حلال ہونے کا یقین کر لیتے اس وقت تک آپ کھائیں. نہیں، جب تک یقین نہیں حاصل ہوتا آپ نہیں کھا سکتے. لیکن جو ویجیٹیرین چیزیں، ویجیٹیبل چیزیں ہیں، اگر انڈین پروڈکٹ ہے یا کوئی بھی اور ملک کا پروڈکٹ ہے، پیکڈ آیا ہے، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پیکیجنگ کے ساتھ آئی ہے تو آپ اسے کھا سکتے، ایز لانگ ایز اس میں کوئی نان ویج والی چیز موجود نہ ہو تو آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ چائنا سے آئے چاہے وہ انڈیا سے آئے. لیکن اگر کھلی چیزیں ہیں کہ جو صاف پتہ چلتا ہے کہ جس میں ہاتھ اور باقی چیزیں انوالو ہیں تو پھر اس میں احتیاط کرنا بہتر ہے. محمد نواز صاحب اسپین سے، گورنمنٹ کی زمین پر کوئی قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس میں مسجد بھی بنائے، تو کیا اس میں وہ مسجد بنا سکتا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے، ویسے اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی غصبی جگہ پر کوئی بھی عمارت تعمیر نہ کی جائے. اب دیکھیے، کسی بھی جگہ پر کسی بھی امام نے یا نبی نے کوئی عبادت گاہ غصبی زمین پر نہیں بنائی ہے. تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ چیز آپ کی نہیں ہے، آپ زبردستی قبضہ کر کے بیٹھیں تو وہاں پر کوئی مسجد کے نام پر کوئی چیز بنائیں، مگر یہ کہ اس کی پراپر اجازت لیں، اور جہاں اجازت ملے گی وہاں پھر مسجد بنانا آپ کے لیے جائز بھی ہو جائے گا. اعجاز حسین کربلائی صاحب نے بہت عمدہ سوال اٹھایا ہے. حدیث ثقلین کے ہوتے ہوئے کہ میں قرآن اور اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ان سے تمسک رکھو، اور پھر قرآن کی یہ نورانی آیت کہ وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو محجور کر دیا. محجور کہتے ہیں ہجرت جہاں سے کر دی جائے، نفرت کر کے جو قرآن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں اس نے ہجرت کر دی، قرآن سے ترک کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا. اب یہ قرآن کو چھوڑنا کہاں ہے؟ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے. سارے تو کہتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ ہیں اور نفرت بھی کوئی نہیں کرتا. محجور کیسے ہو گیا؟ جواب اس کا آسان ہے کہ جب اصل روح قرآن سے آپ دور ہو جاتے ہیں تو معانی قرآن بھی آپ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. تو ظاہری طور پر آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، تراویح میں پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، مگر اس کی روح سے بے خبر ہے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. حقیقت میں قرآن اور اہل بیت روح اور جسم کی طرح ہیں. اگر ایک چیز کو آپ نے لیا دوسرے کو چھوڑ دیا تو حقیقت پہ دونوں کو آپ نے چھوڑ دیا. تو محجور اس معنی میں ہے، اور یقیناً ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ بھی وفا کریں اور تمسک کریں تو عمل بھی کریں. محسن صاحب ملٹن کین سے، دعوت ذوالعشیرہ میں کیا کوئی مسلمان بھی ہوا تھا؟ جی نہیں، مسلمان تو کوئی نہیں ہوا، لیکن اسلام کا اثر
جو قریبی رشتہ دار تھے ان میں سے کچھ پر ہوا بھی، یعنی آہستہ آہستہ وہ جو سنگلاخ دل کی زمین تھی وہ ہموار ہوئی ہے، جن میں گنجائش تھی ان کے اندر نرمی پیدا ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ جیسے ہیں ان کے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی، حضرت عباس ہیں جیسے ان کے دل میں بھی وہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ آغاز ہو چکا تھا تبدیلی کا، اگرچہ اسی وقت کسی نے کھل کے اعلان نہیں کیا، البتہ بعد میں حضرت حمزہ تھے جنہوں نے باقاعدہ اس مشن میں حصہ لیا۔ سکندر صاحب تھے جرمنی سے، انہوں نے سوال یہ کیا کہ اپنی اور مرحومین کی قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ دیکھیے قضا نمازیں چاہے اپنی ہوں چاہے اپنے کسی مرحومین کی ہوں اسی طرح ادا کی جائے گی جیسے ادا نمازیں ہماری ہوتی ہیں، لیکن ادا نماز میں وقت کا خیال رکھا جاتا ہے کہ صبح کی نماز کے ٹائم پہ فجر کی نماز آپ پڑھیں گے، ظہر کی ٹائم پہ ظہر کی، عصر کے ٹائم پہ عصر کی، مغرب کے ٹائم پہ مغرب کی، اور عشاء کے ٹائم پہ عشاء کی۔ لیکن قضا نمازوں میں وقت کی پابندی ہٹ جاتی ہے، آپ فجر کے ٹائم پہ بیٹھ کے مغرب کی نماز بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ نماز جو قضا ہے وہ اپنی طرف سے یا اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں رہ جاتی ہے۔ علی نقوی صاحب لندن سے، وہ آغا سیستانی کے مقلد ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہوسٹ کو کھانا کھانے میں پہل کرنا چاہیے پھر جو ہے وہ گیسٹ۔ یہ صرف آغا سیستانی کا نظریہ نہیں ہے، اسلامی جو آداب ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں کھانے پینے کے سلسلے میں، مہمان اور میزبان کے درمیان جو آداب بتائے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر معصوم اماموں نے، وہ یہی ہے کہ آپ جب مہمان کے ساتھ بیٹھیں تو مہمان کو انکریج کرنے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے کہ اب آپ شرم و تکلف سے کام نہ لیں، بسم اللہ کریں اور کھائیں، وہ کیا کرے میزبان پہلے خود شروع کرے، تاکہ مہمان اگر شرمیلا بھی ہو، تکلف والا بھی ہو تو اس کی تکلف ختم ہو، شرم تمام ہو اور وہ بھی دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا شروع کر دے۔ یہ اس کو انکریج کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح خالی شروع نہیں کرے بلکہ وہ مہمان سے پہلے ختم بھی نہ کرے، بلکہ مہمان ختم کر لے تو پھر جا کے میزبان تمام کرے، اور یہ سارے مستحبات ہیں میرے بھائی، یہ کوئی واجب نہیں ہے، اور یہ سارے رسوم ہیں اور وہ جو آداب ہیں دسترخوان کے اس کا یہ حصہ ہیں، لہٰذا اس میں لاجک بھی ہے، کامن سینس کی بات بھی ہے کہ آپ پہلے شروع کریں گے تاکہ مہمان ایزی فیل کرے، اور آپ آخر تک کھاتے رہیں گے تاکہ جتنا کھانا ہو مہمان کو وہ آرام سے کھا سکے، اس کے بعد آپ تمام کریں گے۔ اس سے پہلے ختم کر دیں تو ممکن ہے کہ مہمان شرم محسوس کر کے وہ بھی جو ہے اپنا ہاتھ روک لے اور اسے چائے کھانے کی ضرورت بھی پڑی ہو، چونکہ آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا تو وہ بھی شاید آپ کو دیکھ کر کے روک نہ لے، اس لیے مستحب ہے کہ آپ دیر تک کھاتے رہیں اور جلدی شروع کریں۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کے سوال ہوں گے اور انشاءاللہ المستعان ہمارے جواب۔ اگلی نشست تک 2-4 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد ہم فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔